ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین اسلام کو کتنا مان رہے ہیں، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اگر ہمارے نبی 5 وقت کی نماز لے کر آئے تو ان 5 وقت کی نماز میں ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ظلم جور، یہ دنیا کے ظلم زیادتی جو ہوتی ہے، اس ظلم زیادتی سے نکال کر ایک اسلام کے عدل انصاف کی طرف لوگوں کو لایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنت رسولی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ ایک دن ایسا مشہور ہے اور یہ اہمیت کا حامل بھی ہے۔ یہ مہینہ عزت و عظمت کے لائق بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جو امام الانبیاء اور جو رحمت للعالمین ہیں، یعنی انہی کے ذریعے سے اگر ہم تک دین پہنچ رہا ہے، ہم نمازی ہیں، ہم دین کو جان رہے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے۔ آپ کی آمد سے قبل حالات بہت ہی خراب تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ پوری کی پوری انسانیت مرجھا چکی تھی، بے دینی تھی، ضلالت تھی، گمراہی تھی۔ غرض ایسا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی برائی نہ پائی جاتی ہو، عورتوں کو بھی بدتر، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور انسانیت کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ یعنی ایک خدا سے منہ موڑ کر لوگ ہزاروں خداؤں کے پرستار تھے، طرح طرح کے بت بنائے ہوئے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ رزق دیتا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے ہمیں نفع پہنچاتا ہے، تو کوئی یوں کہتا ہے یہ بارش برساتا ہے۔ اس طرح کے مختلف خدا تھے، لیکن ہمارے نبی آئے تو ایک درس دیا، توحید کا درس دیا، اسلام کا درس دیا، لوگوں کو ضلالت سے، گمراہی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لائے۔ اور آج وہی قرآن مجید ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ ہم تک ہے، اور آج ہم اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف کیوں لائے اور اس کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ تو پھر اس کے بعد جو دیگر خرافات ہوں گے، فضولیات ہوں گی، تو اس سے ہم گریز کریں گے، بچیں گے۔ نبی کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو لگایا جائے، یعنی اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے اور اسی کی بندگی کی جائے۔ مقصد یہ ہے، یعنی تمام جگہوں سے پھیر کر ایک خدا کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں، یعنی رب کے ملانے کا کام وہ ہمارے نبی کر رہے تھے۔ تو یہی مقصد ہے، اب اسی مقصد کو لے کر چلنا ہے ہمیں، اور صحابہ کرام نے اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھے اور دور دراز ممالک میں ہر جگہ سفر کیا، اور جس طرح جو ہو سکا دین کی دعوت کو عام کیا، اور یہ دعوت دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت ہم تک آج پہنچ رہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی کا مقصد یہی ہے، ان کی ولادت کا، کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب دعوت کے لیے رستم کے دربار میں گئے تو ان سے پوچھا گیا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے صاحب کہا
اللہ بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الی عبادت اللہ وحدہ، کہ ہمیں برپا اس لیے کیا گیا، ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے، اللہ بعثنا لنخرج من عبادت العباد، کہ لوگوں کو بندگی سے نکال کر، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں، اور یہ ظلم جور، یہ دنیا کے ظلم زیادتی جو ہوتی ہے، اس ظلم زیادتی سے نکال کر ایک اسلام کے عدل انصاف کی طرف لوگوں کو لایا جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے، ہمارے نبی کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین اسلام کو کتنا مان رہے ہیں، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اگر ہمارے نبی 5 وقت کی نماز لے کر آئے تو ان 5 وقت کی نماز میں ہم کتنا ادا کر رہے ہیں، کتنے وقت کی نماز ہم سے ادا ہو پا رہی ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں اگر 5 وقت کی نماز بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ہم نبی کے آنے کا مقصد سمجھا ہی نہیں، نبی کے آنے کا مقصد ہم نے نہیں سمجھا۔ اگر ہم نبی کے آنے کا مقصد اگر سمجھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہم نماز چھوڑ کر اپنے نبی کو تکلیف کیوں دیں۔ نبی کا مقصد اگر ہم سمجھتے تو ہم یوں نہ کرتے۔ اگر کوئی شخص پابندی کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کی آمد کا مقصد وہ کہیں نہ کسی درجے وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اسلام پر چل رہا ہے اور جو ضروری ارکان ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں سے اس چیز میں کوتاہی ہو رہی وہ اپنے آپ کا خود محاسبہ کریں، کیونکہ دیکھیے ہر شخص سے اپنے آپ کا ذمہ دار ہے پہلے، یعنی ہر شخص سے خود کا پہلے ذمہ دار ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کا۔ پہلے ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، پہلے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا، پھر اس کے بعد دوسرا سوال، دیگر سوال ہوں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنی زندگی کو بنائیں، یعنی اپنے آپ کو ہم دین اسلام پر کھڑا کریں۔ اگر ہم دین اسلام پر کھڑا کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چل رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے ارکان پر چل رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نماز چھوڑ کر، اگر ہم ضروری ارکان چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ ہمارا سلوک قابل تعریف نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھیے یہ مذمت کے قابل ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کو خوش کر، یعنی اللہ کے گھر نہ جا کر، ہم 5 وقت حاضری نہ دے کر، اور ہم دیگر چیز یہ دعوے کر کے کہیں کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ دعوے دار ہو کہ میں اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہوں، فرما برداری کرتا ہوں، اس کی ہر بات کو مانتا ہوں، اب باپ یوں کہے بیٹا 1 گلاس پانی لا کے دے دو، تو وہ کہے باپ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تو یہ باپ تو بیٹے سے یہی کہے گا کہ تجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ زبانی دعوے کر رہا ہے کہ اپنے باپ کا بہت وفادار ہوں، لیکن اگر مشکلات آئی، کوئی کام آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو آج یعنی ہم سب کا یہی حال ہے، ہمارا بھی حال ہے، آپ کا بھی حال ہے، سبھی کا حال ہے۔ تو اسی حال پہ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر کیسے صحیح طور سے ایمان آ جائے اور ہم نبی کی آمد کا مقصد صحیح طور سے سمجھیں کہ کیا ہے۔ بھائی اسلام میں رنگینیاں زیادہ نہیں ہے، سادگی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے بیٹی کی شادی، یعنی 2-4 آدمی آئے، نکاح ہو جائے، اس کے بعد ہو گئی شادی۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن ہم نے تو اس کے اسلام کو یعنی ہم نے اپنے اوپر وہ کر لیا، مصیبت بنا لیا۔ ہاں آج ہم اتنی زیادہ زور و شور کے ساتھ، سارے نظام کے ساتھ ہم شادیاں کرتے ہیں، یہ پریشانی خود مول لے رہے ہیں، اور اسی لوازمات میں ہمارے فرائض بھی جا رہے ہیں، واجبات بھی جا رہے ہیں، ہر طریقے کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل نظام ہے، لیکن نظام تو یہاں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب کوئی شخص کہے گا کہ اس طرح کے کام آتے ہیں تو فرائض چھوٹ جاتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسلام تو اس چیز کرنے کہتا ہی نہیں، وہ تو سادگی پسند ہے۔ تو اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، یعنی اگر آپ فضول خرچ کریں گے، اسراف کریں گے، اگر آپ کا کام
اگر 500 روپے کے کپڑے میں چل رہا ہے، اگر آپ 10,000 کا کپڑا پہنیں گے تو یہ سمجھیے فضول خرچی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، آپ کتنے بھی مالدار ہوں، لیکن اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا کیونکہ آپ نے ضرورت سے زیادہ خرچ کیا۔ تو ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہی تعلیمات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فضول خرچ سے بچا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قرآن و حدیث سے سمجھنا ہے۔ جو حدیث پڑھی گئی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید کتاب اللہ ہے، دوسرے احادیث مبارکہ ہے۔ تو ان کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں پہلے یوں سمجھنا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کو صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر ہم سے اس کی مثال نہیں ملتی ہے قرن اول میں صحابہ سے، تو ہم یہ سمجھیں یہ کام تو پھر ہم یہ سمجھو اپنے طرف سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر مان لو صحابہ کے بعد بزرگان دین نے بھی کیا ہو، بزرگان دین سے بھی کوئی مثال نہیں ملتی، تو پھر ایسے کام کو انجام دینا، اس کے پیچھے فرائض و واجبات کو چھوڑ دینا، اور اس کے بعد ماں باپ کی اور دیگر چیزوں کی، معاشرے کے ماحول کا خیال نہ رکھنا، تو یہ سمجھیے ایک غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ صرف ایک مثال ہم چھوٹی سی دے رہے ہیں، آپ ایک جھنڈا لگا رہے ہیں کہ نبی کے نام پر، لیکن اگر کسی کے دروازے پر آپ یوں سمجھیں کہ بانس گاڑ دیں لیکن اس کو تکلیف ہوگی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ تکلیف دینا اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ بھائی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے وہاں کیوں؟ بھائی اسلام میں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے، لگائیں گے تبھی آپ کا حق ادا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے جھنڈیاں نہیں لگائی ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام تو پہلے دل سے شروع ہوتا ہے، تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کیا جائے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا جائے۔ یہاں 4 آدمی جو ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، اس میں 2 مسلمان ہیں تو 2 غیر مسلم ہیں، اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز جا رہی ہے، اب وہاں ہم اٹھ نہیں رہے تو وہاں ہمارا دعویٰ اسلام کا کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر وہاں یہ ہے کہ دیکھیے نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے کہ امتیاز کرتی ہے، تو یہیں اس کی مثال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، 2 مسلم 2 غیر مسلم، اذان ہوئی چاروں نہیں اٹھے تو باہری دوسرا آدمی سمجھے کہ چاروں غیر مسلم ہیں، کیونکہ آپ نے وہ فرق ہی نہیں چھوڑا۔ چہرے سے تو ویسے کوئی فرق لگ نہیں رہا کہ داڑھی تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن جو عمل جس پر ثابت ہونا چاہیے وہ عمل بھی نہیں دکھ رہا۔ تو ہم بتائیے اسلام کا شعار تو ہم خود کھو رہے ہیں اور ایک معمولی چیز میں ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہم جن کو چھوٹی سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کو حقیقت سے سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح طور سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمارا جو آنا ہو رہا ہے وہ لہدری مدرسے سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، دین کی طرف آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف بھی بڑھائیں۔ اگر آپ کے پاس 3 یا 4 بچے ہیں تو اس میں 1 بچے دین کے لیے وقف کریں تاکہ وہ دین کی باتوں کو سمجھے اور دین کے کام کرے، تو اس کا ثواب والدین کو ملے گا۔ وآخر دعوانا